ناظرین السلام علیکم. پروگرام کل نکتہ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر ہاشمی حاضر خدمت ہے. آج ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر سلطان جو کہ پولٹری سے ریلیٹڈ ہیں اور نیشنل سیل منیجر ہیں نظامی فیڈ کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل جو ہے نا جو پولٹری سے متعلق کب سے نیگیٹو خبریں ہیں اس حوالے سے آپ کو مدعو کیا ہے. آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے ہم لوگوں کو جو ہے نا استفادہ حاصل کروائیں گے. ڈاکٹر صاحب پہلا کوشچن یہ ہے کہ جو بریلر ہے یہ کیا ہے؟ یہ 34-35 دن میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تیار ہو جاتا ہے؟ اس میں عمر صاحب اس طرح ہے کہ عوام اس کو نا اس کے جو برائلر پروڈکشن ہے بیسیکلی برائلر بریڈ ہے اس کے متعلق لا علم ہے. جی. ایک ٹرم بایولوجیکل یوز ہوتی ہے آرٹیفیشیل سلیکشن. ٹھیک ہے. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص ٹریٹ کوئی خصوصیت کسی بھی چاہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو جیسے سیڈز کی بے شمار بریڈ اس میں تیار کی گئی ہیں. برائلر میں یہ ہے کہ ہم اس میں جو ٹریٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ گوشت کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس طرح کیا گیا کہ سب سے پہلے جو مرغیوں کے انڈے لیے گئے ان مرغیوں سے نیکسٹ جنریشن تیار کی گئی. ٹھیک ہے. جو عام مرغیوں سے ان کا وزن زیادہ تھا. ٹھیک ہے. مثلا اگر عام مرغی 2 کلو کی ہے تو جو 2200 گرام والی مرغی تھی اس کے انڈے لے کے اسے نئی نسل تیار کی گئی. ٹھیک ہے. اس نئی نسل میں پھر کچھ ایسے چوزے موجود تھے جن کا وزن اپنے پیرنٹ سے بھی زیادہ تھا. ٹھیک ہے. جن کے انڈے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ترتیب سے سالہ سال کے بعد یہ بریڈ تیار ہوئی ہے. تو اس طریقے سے ایک برائلر بریڈ تیار کی گئی جس میں یہ جینیٹکس بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ بڑی تیزی سے ویٹ حاصل کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً 40 دن میں 6 ہفتوں میں 2 کلو پلس ویٹ حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بریلر اور لیئر میں کیا فرق ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں دونوں میں کیا زیادہ فرق ہے؟ دیکھیں برائلر میں جو بنیادی جس ٹریٹ کی بنیاد پہ برائلر سلیکٹ کی گئی وہ ظاہر گوشت کے لیے تیار کی گئی. ٹھیک ہے. جبکہ جو لیئر ہے وہ اس میں جو ٹریٹ سلیکٹ کیا گیا وہ اس کی انڈے پیدا کرنے کی جو صلاحیت تھی. ٹھیک ہے. وہ عام جو دیسی مرغیاں گھروں میں استعمال ہوتی ہیں ان سے ان کی جو شرح پیداوار ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جو اینول یا منتھلی آپ کہہ لیں کہ ان کی جو انڈے کی پیداوار ہے وہ زیادہ ہے. تو کیا بریلر بھی اس میں لیئر بھی بریلر بن سکتی ہیں؟ بریلر جو لیئر جو ہے نا انڈے دے سکتی ہیں بریلر؟ دیکھیں جو برائلر ہے وہ بیسیکلی ایک چکن ہے. ٹھیک ہے. وہ پوری مکمل ہین نہیں ہے, مرغی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ 40 دن کا ایک سمپلی چوزا ہے. یہ جب اپنی پوبرٹی ایج جو بلوغت کی عمر ہے جو تقریباً مرغی کی 5 مہینے ہوتی ہے, یہ جیسے ہی اپنے 5 ماہ تک پوری پہنچے گی, اگر اس کا ہیلتھ سٹیٹس اچھا ہو, اس کے اووری کے گرد فیٹ پرسنٹیج کم ہو نہ ہو تو یقیناً یہ انڈے بھی دے گی, اگرچہ اس کی پیداوار بہت کم ہوگی. ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ گوشت کی پیداوار ہے نہ کہ انڈے کی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں اس کو پولٹری کو کتنے سیگمنٹ میں آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ کتنے سیگمنٹ ہیں اس کے جو ہے نا, کون کون سے ریلیٹڈ ہیں ان سب کے پاس جو ہے نا؟ پولٹری کے اس وقت مختلف سیکٹرز میں پولٹری پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک بریڈرز کمپنیز ہیں جو کہ ڈی او سی جس کو ہم کہتے ہیں ڈے اور چک, جو کہ ایک دن کا چوزا تیار کر کے مختلف لیئر کا اور برائلر کا یہ ہمارے فارمر حضرات کو مہیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بریڈر کمپنیز ہو گئیں. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ اسٹیپ ان لیئر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ایگ پروڈکشن کے لیے ہماری عوام الناس کو ایگ سپلائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ برائلر کا ہو جائے گا. برائلر کے علاوہ اس کے علاوہ میڈیسنس کا الگ سے اس میں ایک پورے سیکٹرز ہیں جو کہ اس پوری انڈسٹری کو میڈیسنس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ 4-5 سیکٹرز ہیں جن پہ پولٹری میں کام ہو رہا ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک دن میں سنا جی ایک دن میں چوزا نکلنا یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں, یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے عوام میں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مشین میں انڈا ڈالا ایک دن بعد چوزا نکل آیا. بیسیکلی یہ 21 دن کا پروسیس ہی ہے. ٹھیک ہے. جو ایگ کے اندر ایمبریو موجود ہے جسے چوزے نے بننا ہوتا ہے, اس کی عمر جب 21 سال ہوتی ہے تو وہ انڈے کو توڑ کے باہر نکلتا ہے. 21 دن. 21 دن. یہ 21 دن مشین کے اندر انڈا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو بیسیکلی کنسیپٹ تھا اس کے پیچھے وہ یہ تھا, جب مرغی انڈے کے ساتھ اس کو 2 چیزیں مہیا کر رہی ہوتی ہے. ایک اس کو باڈی ہیٹ کے تھرو ٹیمپریچر پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو روٹیشن انڈے کو کر رہی ہوتی ہے. اچھا روٹیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. انڈا جب روٹیٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ایمبریو ہے وہ سٹک نہیں ہوتا, چپکتا نہیں ہے ایگ شیل کے ساتھ. اچھا. تو جب وہ بار بار روٹیٹ ہوتا رہتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹک نہیں ہوتا اور 21 دن میں اس کی گروتھ پراپر ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ بہرحال 21 دن کا پروسیس ہے، ایک دن کا نہیں ہے، ایک دن کا نہیں ایک دن کا نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اکثر پولٹری میں یہ اب عام سا لوگوں کی رائے ہے جی، اس میں کوئی میڈیسن ڈالتی ہیں، کوئی اس قسم کی چیزیں ڈالتی ہیں، تو بھائی 20 دن میں 40 دن میں مرغی کا تیار ہو جانا، یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جو ہے نا؟ لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ جینیٹکس ہے، یہ بریڈ تیار کی گئی ہے جن میں نیچرلی ایک اس میں صلاحیت ہے جلدی سے گروتھ کرنے کی۔ ٹھیک ہے، فیڈ کا نو ڈاؤٹ ایک رول ہوتا ہے، معیاری فیڈ ہوگی تو اس میں وہ دنوں کا فرق ڈال سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 60 دن سے 40 دن میں فیڈ کی بنیاد پہ وہ تیار ہو۔ فیڈ تو میرا خیال ہے پولٹری کی انتہائی بیلنس ڈائٹ دی جاتی ہے، اس میں کوئی مضر صحت چیز نہیں ڈالی جاتی، زیادہ تر اس کا گرین سیریلز، ٹھیک ہے، یہ مکئی، سویابین، ان چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جاتی جس طرح ہماری عوام سمجھتی ہے۔ اچھا آج کل اس میں اکثر لوگوں کی رائے جی، بلکہ مختلف حکومت صاحبان بھی، بڑے ڈاکٹر صاحبان بھی یہ کہتے ہیں جی برل نہیں کھانی چاہیے، اس کے کیا نقصانات بھی ہیں کوئی؟ دیکھیں پاکستان میں چکن سے زیادہ سستا پروٹین سورس کوئی نہیں ہے جی۔ آپ اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسرے جو گوشت کے سورسز ہیں ان کو دیکھیں گے تو ان کی پرائس اس سے 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا تک ہے، تو یہ تو بہترین سورس ہے پروٹین کا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہ تو اس کی گروتھ میں کوئی چیز استعمال ہوتی ہے، میڈیسنز اگر استعمال ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جہاں چوزا بیمار ہوگا، مرغی بیمار ہوگی، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ایک ریکمینڈڈ میڈیسنز ہوتی ہیں وہی استعمال ہوتی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں۔ یہ جتنے مطلب یہ افواہیں ہیں پھر ڈاکٹر صاحب، اب ہم ہیں یہ لوگوں کو اکثر کہتے ہیں جی برل بالکل 40 دن کا چوزا ہے، وہ 6 مہینے کا دیسی مرغی لے لیں، برل نہ کہ اس کو اس میں یعنی لوگوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہے جسٹ جو ہے نا؟ جی اب عام ہے، کم علمی ہے، لوگوں کو زیادہ آگاہ نہیں کیا گیا، اور اس بنیاد پہ اس طرح کی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اچھا یہ مرغی کے ریٹس اپس اینڈ ڈاؤنس، اس میں سڈنلی کچھ، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، اس میں تو بڑے نقصانات بھی ہوتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب، اس میں یعنی اگر ایڈوانٹیج ہے تو نقصانات کہیں زیادہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو مرغی کا ریٹ ہے یہ طلب اور رسد کا جو اکنامکس کا رول ہے اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس کی طلب بڑھتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کی پرائس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو اس وقت موجودہ اس کی پرائس ہے وہ ایک بے وجہ کا لوگوں نے واویلا مچایا ہوا ہے۔ اچھا یہ اگر فارمر کے جا کے مسائل آپ سنیں گے تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن اور ان کی جو سیل پرائس ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا، بلکہ سال میں یہ تقریباً کوئی 6 سے 7 فلوکس نکلتے ہیں ایک شیڈ پہ، اور ان میں سے 3 سے 4 اکثر نقصان میں ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا پریشر ہوتا ہے کہ ریٹ کم کریں۔ اس کے علاوہ طلب سے زیادہ ہماری پیداوار ہے جس کی بنیاد پہ اس کا ریٹ وہ نہیں بن پاتا عموماً، جس سے ریٹ لاس ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، 3 سے 4 فلوک نقصان میں جاتے ہیں اور 2 فلوک ہارڈلی ان کے پروفٹ میں جاتے ہیں۔ اچھا یہ زندہ اور مردہ مرغی آپ کے پاس جو ہے نا عام اس میں اس کے خلاف ایکشن بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں زندہ اور مردہ مرغی میں لوگوں کو کیسے فرق پتہ چلے بھی یہ اس میں مردہ مرغی پہلے کی مری ہوئی تھی جو ہے نا، جب لوگ خریدنے جاتے ہیں آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں یہ اگر وہاں پہ شاپ سے جا کر انہوں نے خریدی ہے تو اس میں جب مرغی کو زیادہ دیر ہو گئی ہو مرے ہوئے تو اس کے مسلز میں تبدیلی آتی ہے، وہ سخت ہو جاتے ہیں، جس کو ہم رائگر مورٹس بھی کہتے ہیں، تو وہ سختی آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے وہ پہچان لیں گے، جو تازہ گوشت ہوگا وہ تھوڑا نرم ہوگا، جو ابھی 15 منٹ گھنٹہ پہلے اگر انہوں نے ذبح کی ہے جی، تو یہ تو ہمارا ویسے رویہ ہے عمومی طور پہ کہ ہمارے عوام خود ہی کہتے ہیں ہمارے سامنے ذبح کریں، تو یہ تو میرا نہیں خیال۔ لیکن کہ مردہ مرغی کے نقصانات تو ڈیفینیٹلی باتیں ہوں گے ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں؟ جی ظاہر ہے وہ مرغی جو اگر پہلے سے 4 5 6 گھنٹے 10 گھنٹے پہلے سے مری ہوئی اگر وہ آگے آ کے سیل ہوتی ہے تو یقیناً وہ صحت مند تو نہیں ہے۔ اچھا اور فروزن مرغی جو کے پاس استعمال کرتے ہیں جو نا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تاکہ پبلک کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی اس میں جو کویسچنز بعض اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، جو بھی ان کو فائدہ مل سکتا ہے آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی فائدہ اس میں جو نا لوگوں کی پراپرلی ان تک آپ کی آراہ پہنچے، تاکہ مرغی کے حوالے سے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے ان کو ہم پلس پوائنٹ میں آپ کے پاس یہ کریں۔ یہ فروزن مرغی کے حوالے سے آپ ذرا بتائیے۔ وہ ہائیجینک میٹ ہے، ایک پراپر پروسیس سے ہو کے ایک الٹیمیٹ کنزیومر تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اب وہ یقیناً وہ اسی فروزن یا جس کو پروسیسڈ میٹ کہتے ہیں اس پہ ہی ان کا زیادہ تر انحصار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تو یہ تو اچھی چیز ہے اور لوگوں کو اس طرف ان کا رجحان ہونا چاہیے، تو اس میں تو کوئی ایسی مضر صحت چیز نہیں ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب، اگلا کوشچن یہ ہے میرا جناب سے کہ 1500 گرام سے اب 2000 مرغی گرام والی، 1500 والی، 1000 گرام والی، لوگ کہتے ہیں یہ چوزا چاہیے ہمیں، تو وہ اکثر اس میں دیکھنے میں آتا ہے یہ چوزا جو 1500 سے کم ہے، کیا لوگوں کو وہ لینی چاہیے، چوزا لینا چاہیے یا بڑی مرغی لینی چاہیے؟ دیکھیں، ایک جو ٹرینڈ ہے وہ عمومی طور پہ تو 2 کلو کا ہی ہے جو سیل کرنے کا، 2 کلو بلکہ اب 2200-2300 گرام کی مرغی صحت مند ہوتی ہے تو سیل ہوتی ہے۔ یہ نیچے والی بیمار ہوتی ہیں؟ جی عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو بیمار مرغی ہے اس کو فارمر حضرات ظاہر ہے پہلے سیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا کوکنگ سٹائل ہے، ہم اتنے ہائی ٹمپریچر پہ اس کو کوک کرتے ہیں کہ جرمز تو زندہ رہ نہیں سکتے اتنے ہائی ٹمپریچر پہ۔ ٹھیک ہے، اس میں نو ڈاؤٹ جو وائرل پوائزنز ہیں، ٹاکسنز ہیں، وہ رہ جائیں گے میٹ کے اندر، وہ بہرحال نقصان دہ تو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا اس حوالے سے بھی آ جائیں، کوئی قانونی کوشچنز بھی تھوڑے سے پوچھ لیے جائیں کہ جب آپ دیکھیں اس میں کب سارے جو پولٹری کے حوالے سے موجود ہیں، جیسے فارمر ہے آپ کے ساتھ، اس میں فیڈس ملز والے ہیں، اور ان کے بعد وہ جو گاڑی والے ہیں، منڈیاں ہیں، سب کو یہ تمام اس میں جو موجود ہیں جانا، تو آپ جب اس میں فیڈ والے جب بولٹ دیتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ باقاعدہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں؟ جی سنت بھی یہی ہے کہ جب بھی کسی سے لین دین کا معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیں، ایک فیڈ سیلز ایگریمنٹ ہم کرتے ہیں، اور جو بھی ٹرمز جس فارمر سے مختلف انداز میں طے ہو جاتی ہیں اس حساب سے ہم لکھ لیتے ہیں اسٹامپ پیپر، اس کا جو اسٹامپ پیپر پہ لکھ لیتے ہیں۔ اچھا، تو اگر ریکوری ان کیس ریکوری آپ لوگوں کی کوئی پھنس جاتی ہے تو وہ کیسے، اس میں کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن ایسی آپ پراپرلی؟ یہ بڑا کمزور نظام ہے کیونکہ آپ مارکیٹنگ سے بھی ہیں، اس لیے جناب سے کوشچن یہ پوچھے جا رہے ہیں۔ جی یہ اس میں اس طرح ہے کہ ہماری جو اس کے اندر جو قانون اس کے اندر موجود ہے ہماری پولٹری سے ریلیٹڈ، وہ بعض کا ایسا ہوتا ہے لین دین میں بعض لوگ آن لائن پیمنٹ کرا دیتے ہیں، بعض لوگ کیش پہ بھی کچھ آ جاتا ہے، اور زیادہ تر چیکس کے تھرو، بینکس کے تھرو زیادہ تر پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب چیکس کے تھرو اگر ایک بندے نے چیک کے تھرو ایک پیمنٹ کی کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیا ہے، پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیا کہ 10 دن بعد یہ پیمنٹ کلیئر ہو جائے گی، تو بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کرا پاتے یا کرتے نہیں ہیں انٹینشلی اور ان انٹینشلی۔ تو اس میں جو انڈسٹریلسٹ ہے وہاں پہ جو کمزور قانونی کمزوریاں ہیں اس کا فائدہ یقیناً یہ ڈیفالٹرز لوگ اٹھاتے ہیں، اور یہ اس میں انڈسٹریلسٹ کی سپورٹ کرنی چاہیے، اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ انڈسٹریلسٹ کے ملک پہ ہی، اس کے بھروسے پہ ہی انحصار اپنا انڈسٹریلسٹ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے ہماری اکانومی۔ انڈسٹریلسٹ نہ صرف بے شمار جابس کریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بڑی سلسلے میں سپورٹ ہونی چاہیے، اور اس کی سخت قانون سازی ہونی چاہیے مجرم کے خلاف۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا کائنڈلی بتائیے گا لوگوں کو، اس میں آپ یہ مشورہ دیجیے گا کہ جب آپ کے پاس وہ مرغی بیلر جو ہے نا لینے جاتی ہیں تو میٹ کی اس میں کے پاس جو جیسے آپ نے کہا پروٹین بہت ضروری ہے باڈی کے لیے، یہ ذرا بتائیے گا پروٹین کتنی ضروری ہے آپ کے پاس لوگوں کو، جو نا جو کہتے ہیں ویجیٹیبل کھا لیں، یہ چیز کھا لیں، پروٹین کیا ضروری ہے؟ دیکھیں، جو نیوٹریشن کے سارے انگریڈینٹس ہیں یہ سارے انتہائی ضروری ہیں، اور اس میں سب سے مہنگا سورس وہ پروٹین ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مٹن، بیف کی طرح ریٹس دیکھیں تو پروٹین تو ایک بیسکس اور انتہائی ضروری ایلیمنٹ ہے کسی بھی جاندار کی گروتھ کے لیے، اور چکن اس کا سب سے سستا سورس ہے۔ اس کے اندر منرلز، وائٹامنز، پروٹین، امائنو ایسڈ سارے انتہائی بیلنس طریقے سے موجود ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی یوزفل ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بغیر کسی بھی انسان کی نارمل گروتھ ہو سکتی ہو۔ یہ نارمل گروتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے پروٹینز۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے جناب صاحب کے پاس نا، کیونکہ آپ یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو خاص طور پر فارمر اور جو بروکر حضرات ہیں اس میں آپ کے پاس، بروکر کا کیا کردار ہے اس میں، مڈل مین کا جو نا؟ آپ فارمر ہیں، فیڈز مل رہے ہیں، بروکرز آپ کے پاس ہیں، تو ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں یہ ایک پراپر چین ہے، سیل چین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فارمر نے اپنا مرغی تیار کر کے اس نے ایک مڈل مین کے حوالے کرنی ہے، جس کو ہم اپنی پولٹری لینگویج میں بروکرز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں فارمر کی، اور بروکر حضرات نے آگے پھر مختلف گاڑی والے ہیں ان کو مال دیتے ہیں، گاڑی والے پھر شاپ کیپرز کو آگے سپلائی دیتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے یہ سیل ہو رہی ہوتی ہے مرغی۔ اچھا، یہ اب لاسٹ اینڈ فائنل کوشچن ڈاکٹر صاحب کہ آپ کیا عوام کو ایڈوائز کریں گے لاسٹ پہ برل کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہے کہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے پاس اس حوالے سے پھیلی ہوئی ہے، اب اس حوالے سے عوام کو کیا دور کر اس میں کیسے دور کریں گے،
کیا یہ بلر آپ کے پاس کتنا اس کا ایڈوانٹیج ہے آپ کے پاس بیلنس غذا کے لیے؟ دیکھیں مٹن اور جس طرح میں نے عرض کی کہ مٹن اور بیف کی جو اپروچ ہے غریب آدمی تو نہیں خرید سکتا ہے. آپ عام جو مزدور طبقہ ہے جو لوئسٹ کلاس ہے ہماری پور کلاس ہے اس کی پہنچ میں ہے ہماری مرغی, اور یہ وہ سورس ہے جس کے بغیر باڈی کی گروتھ ممکن نہیں ہے. تو عوام کو اس طرح کی افواہوں پہ زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے, ٹھیک ہے, اور پراپر تحقیق کر کے اس کے بعد ہی اس کے متعلق کوئی رائے بنانی چاہیے. چکن کا جو گوشت ہے وہ انتہائی مفید ہے, اور اس میں کوئی جس طرح بعض لوگ کنسیپٹ ایک ہے کہ ہارمونز ڈالے جاتے ہیں, ہارمونز کاسٹ افیکٹو ہے ہی نہیں. اس کی پرائس اتنی تو نہیں کر سکتے کہ ہم 200 روپے کی تیار کر کے 190 میں بیچ دیں, وہ کاسٹ افیکٹو ہی نہیں ہے. یہ جو میڈیسنس کی افواہیں ہیں وہ اس مرغی کی پیداوار پہ اتنے ان کی کاسٹنگ بڑھ جائے گی, ان کی جو تیار کرنے کی قیمت ہے ٹھیک ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ جو سیل پرائس ملتی ہے ان کو جس ریٹ پہ سیل ہوتا ہے وہ فارمر کے لیے فیزیبل ہی نہیں. لہٰذا یہ ایک بے بنیاد افواہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کی طرف زیادہ عوام کو دھیان نہیں دینا چاہیے. عوام نہیں دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ زنجیر نیوز کے حوالے سے جناب کیا زنجیر نیوز نے جناب کو مدعو کیا, کیا کہیں گے زنجیر نیوز کے حوالے سے؟ جی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا زنجیر نیوز کا, زنجیر چینل کا, کہ ہمارے پولٹری کے مسائل پہ پروگرام انہوں نے کیا. جی عوام الناس ہماری بہت سارے معاملات میں غلط فہمیوں کا شکار ہوتی ہے, اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے جو میرا خیال ہے کہ شاید ٹیکسٹائل کے بعد سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے, لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا کر رہی ہے. اس کے متعلق بے بنیاد پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے, بے بنیاد افواہیں ہیں, اور عوام کو ان کے متعلق جو ان کی بہتر انفارمیشن دینے میں آپ لوگوں کے چینل کا بہت شکریہ. جی آپ لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, ہم انتہائی مشکور ہیں ڈاکٹر سلطان کے, جنہوں نے آ کے پولٹری سے متعلق جو پبلک کی افواہیں تھیں ان کو میرے خیال کے مطابق کافی حد تک دور فرمایا. عامر ہاشمی کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ناصر, پاکستان زندہ باد.